بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں فضائل علی بیان ہو، کیوں مولا علی کے فضائل بیان ہو؟ اس لیے کہ جتنے فضائل بیان ہوں گے اتنا علی کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ جتنے فضائل، شاہ صاحب، جتنے فضائل بیان ہوں گے اتنا مولا علی کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اور جتنا معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا علی سے عشق بڑھے گا۔ بھائی نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں، اور جتنا علی سے عشق بڑھے گا اتنی دوئیت ختم ہوگی۔ جتنا علی سے عشق بڑھے گا اتنا دوئیت ختم ہوگی۔ بھائی تھوڑا سا گردن ہلائیے، اتنی دوئیت ختم ہوگی۔ میں کیسے کہوں، کیا کروں؟ آپ کی توجہ ذرا میرا ساتھ دے تو مجھے اشارے میں ہی رہنے دیں۔ جتنا عشق علی بڑھے گا اتنی دوئیت ختم ہوگی، گنتیاں ختم ہو جائیں گی۔ علی کے ساتھ گنتیاں نہ گنو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا کہ صحابہ کرام میں افضل ترین صحابہ کون ہیں؟ تو امام حنبل نے صحابہ کے نام لیے، بہت سے صحابہ کرام کے نام لیے، علی کا نام نہیں لیا۔ تو جب وہ خاموش ہوئے تو انہوں نے کہا بابا علی۔ کہنے لگے تم نے صحابہ کا پوچھا تھا، اہل بیت کا نہیں پوچھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ عشق بڑھے گا، عشق۔ جی اب جی عشق علی میں جتنا اضافہ ہوگا اتنا دوئیت ختم ہوگی، گنتیاں ختم ہوگی۔ میری بات پہنچ گئی، میں آپ کا ممنون ہوں۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ کیا کروں، جوانوں کی اکثریت ہے۔ عشق ایک عشق غلط ہے اور ایک عشق صحیح ہے۔ ایک غلط عشق ہے جو عشق ہی نہیں ہے، اسے عشق بول دیا جاتا ہے، اور ایک عشق ہے جو عشق صحیح ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ یہ جو عشق حقیقی اور عشق مجازی کی تقسیم ہے نا، وہ عشق کی تقسیم ہے، دھوکے کی تقسیم نہیں ہے۔ غلط اور دھوکہ اور ہے۔ میں کیسے ان بچوں کو سمجھاؤں؟ میرے ذہن میں میرا مولا میری مدد کرے، خیال ڈالے۔ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، جب کسی صورت سے عشق ہو تو وہ عشق غلط ہے، اور جب کسی سیرت سے عشق ہو تو وہ عشق صحیح ہے۔ تھوڑا سہارا دو، تھک نہیں رہے ہو میری باتوں سے؟ اس موضوع پہ کہاں تھکو گے بھائی؟ یہ فطری اور انسانی اور ذہنی ایک مفہوم ہے جسے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عشق جو صحیح عشق ہے وہ عشق ہے جو سیرت سے ہے، اور جو عشق غلط ہے وہ ہے صورت سے۔ میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، چمڑی کو دیکھ کر کوئی خیال مت بنانا، اس لیے کہ کیا معلوم جس چمڑی کو دیکھ کر تم خیال بنا رہے ہو اس سے پہلی ملاقات میں ہی اس کی سیرت کھل جائے۔ کیا کرو گے پھر؟ یہ تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔
یہ تو فریب ہی فریب ہے. تو اگر کبھی ایسا ہو, میں انسانی, ممکن ہے ابرار بھائی نقاد بیٹھے ہوئے ہیں, ممکن ہے یہ آواز دے دیں کہ صاحب یہ تو فطری مسئلہ ہے, آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں, یہ تو انسانی مسئلہ ہے, آپ اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں. میرے عزیزو, جب کسی صورت سے لگاؤ ہو جائے نا تو بس عجلت نہ کرو, عجلت نہ کرو, کوشش کرو اس کی صورت سے سیرت تک پہنچو. اگر اس کے صورت سے سیرت تک پہنچ گئے تو پھر تمہیں وہ صورت اور اچھی لگے گی. لہذا میں بچوں سے بھی بات کر رہا ہوں, بچیوں سے بھی بات کر رہا ہوں, جلدی فیصلے نہ لیا کرو. اور میں بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کوئی فیصلہ لے رہا ہو تو اسی قاعدے پر اس کی بات مان لو. میں اس لفظ سیرت کو اور بہتر کرتا ہوں. سورت کا عشق عشق غلط, معرفت کا عشق. جب کسی کی معرفت ہو جائے, جب کسی کے اندر اتر جاؤ, جب کسی کے اندر کی شخصیت کو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ, تو جب معرفت ہو جائے اب جو عشق ہوگا وہ عشق ہے. پھر اب اس عشق کی دو قسمیں. اب میں کیا کروں, شاید کوئی 1% یہ سوچ رہا ہو کہ بھائی شب شہادت کی مجلس سننے گئے تھے, مولانا کو لو کہ وہ تو عشق کی باتیں کر رہے تھے. تو میں کیا بتاؤں کہ یہ مجمع ہے ہی عاشقوں کا مجمع. کائنات کے سب سے بڑے عاشق کی تو مجلس شہادت ہے. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا جب کربلا سے گزرے, مولا علی جنگ صفین کے بعد جب کربلا سے گزرے نا تو فرمایا یہاں قیام کریں گے, خیمے لگاؤ, ہم رکیں گے. تو ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا کہیں آگے والی منزل لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں, ہاں ہونا ہے مسار عشاق, یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. ہاں, مولا علی نے کربلا کے شہداء کو عاشق کہا ہے. یہیں رکو, یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. تو سب سے بڑا عاشق. پھر اقبال مجھے یاد آ گیا, ابرار بھائی نے یاد دلا دیے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اقبال ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی. یہ ابراہیم نہیں کودے تھے, عشق کودا تھا. تھوڑی گردن ہلا دو, بات جا رہی ہے. یہ حضرت ابراہیم نہیں, عشق کودا تھا. اور پھر اقبال کے دو مصرے, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ جتنے اعمال ہیں نا ہمارے اس وقت جو آپ کام انجام دے رہے ہیں, یہ عمل ہے یا نہیں؟ یہ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں.